اہل بیت علیہم السلام کی مدینہ واپسی۔ کربلا میں چند روز عزاداری کرنے کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے کی جانب روانہ ہوا۔ جس دن یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا تو مدینہ ماتم کدا بن گیا۔ اہل بیت کا یہ قافلہ دولت کدے گئے بغیر سیدھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوا۔ زینب نے نانا کو حسین کا پرسہ دیا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک کے تمام مصائب کو بیان کیا۔ نانا کے روضے سے یہ دکھیا بیٹی ماں کی قبر پر پہنچی تو زینب کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، اپنے آپ کو قبر مادر پر گرا دیا۔ زینب کی جگر سے صدائے درد بلند ہوئی اور بین کرتے ہوئے فرمایا، اماں، میں حسین کو ساتھ لے کر گئی تھی لیکن اب حسین کو واپس نہ لا سکی، البتہ حسین کی ایک نشانی لائی ہوں۔ یہ کہہ کر جناب زینب نے امام مظلوم کا وہ خون آلود کرتا نکالا اور قبر مادر پر بچھا دیا اور عرض کیا، اماں، یہ آپ کے فرزند حسین کی نشانی ہے، اور اگر مجھ سے پوچھو کہ ہم پر کیا گزری تو اتنا عرض کروں کہ ہمیں ترک و دیلم کے قیدیوں کی طرح قیدی بنا کر شہر شہر پھرایا گیا اور بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے مختلف پہلو۔ ثانیہ زہرا، شریکۃ الحسین، ام المصائب۔ حضرت زینب کبریٰ کے بعض فضائل و مناقب کو مختصر انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ صبر و استقامت۔ حضرت زینب علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم باب کربلا کی جاویدانہ تحریک اور قیام عاشورہ سے مربوط ہے۔ اموی حکام کے فسق و فجور، ظلم و ناانصافی اور بدعنوانیوں کے خلاف تحریک کے تمام مراحل میں حضرت زینب اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہیں۔ حضرت زینب علیہ السلام کی پوری زندگی صبر و شکیبائی کا مرقع ہے۔ حضرت زینب علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنے بھائی، بھتیجوں، بچوں اور عزیزوں کی شہادت کے بعد صبر کا سہارا لیا، اور یہ اپنی تسکین کے لیے نہیں بلکہ صبر کا سہارا اس لیے لیا کہ اپنے اعلیٰ مقاصد کو عملی جامہ پہنا سکے۔ ان کا صبر بامقصد تھا، چنانچہ تیر و تلوار سے لیس دشمنوں کا ظاہری رعب و دبدبہ خاک میں مل گیا۔ معرکہ کربلا میں آپ حتیٰ کہ اپنے حصے کا پانی بھی نوش نہیں فرماتی تھیں بلکہ بچوں کو پلا دیا کرتی تھیں۔ ایسے بحرانی حالات اور مصائب و آلام کے ماحول میں جہاں ہر انسان کے قدم متزلزل ہو جایا کرتے ہیں، جناب زینب ثابت قدم رہیں، ظالموں اور جابروں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور موقع و محل کے مطابق گونا گوں حالات میں بہترین کردار کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے کبھی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے عظیم قدموں کے وار سے ان کے دلوں پر کاری ضربیں لگائیں، تو کبھی غمزدہ بیویوں اور بچوں کی تسکین کے لیے نرم و مہربان مشفقانہ لہجے میں دل جوئی کی، اور امام وقت سید سجاد زین العابدین علیہ السلام کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں جلتے ہوئے شعلوں سے نکال کر امام حسین علیہ السلام کے بعد حسینی انقلاب کی قیادت و پاسبانی کے فرائض ادا کیے، اور ایسے خطرناک مراحل میں صرف خداوند عالم سے مدد طلب کی۔ آپ نے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کے سفر کے دوران ظالم و جابر ستمگروں کے دربار اور لوگوں کے ہجوم میں اپنے حکیمانہ خطبوں اور تقریروں سے کربلا کے انقلاب کو حیات نو عطا کی۔